السلام علیکم، چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، قابل صاحب احترام عظمت صحابہ و اہل بیت کانفرنس کے حوالے سے میں اور آپ اس مسجد میں جمع ہیں۔ مجھ سے قبل بھی آپ بڑے آسن بیانات سماعت فرما چکے ہیں۔ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ قوی امید ہے کہ آپ توجہ سے میری گزارشات کو سماعت فرمائیں گے۔ آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے ایک پھول کی خوشبو سے دماغ کو معطر کیا جائے۔ صحابہ کی عظمت کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے۔ اگر کوئی سمجھے، وہ میں اس انداز سے بات کر رہا ہوں کہ پورا قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے نا ہمارے لیے، مگر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر پورا قرآن نازل نہ ہوتا تو پوری دنیا کی ہدایت کے لیے سورۃ العصر ہی کافی تھی۔ میں اس انداز سے بات کر رہا ہوں کہ یوں تو قرآن بھرا پڑا ہے صحابہ کی عظمت کے لیے، مگر اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے، اہل فہم کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ اس کی عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو۔ صلی اللہ میں گلشن مصطفیٰ کے ایک پھول کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہمارا تو یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جس کی نسبت مصطفیٰ سے ہو جائے، یا یوں کہیے جس کو مصطفیٰ کا ہاتھ لگ جائے، یہ باہر والے سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اب کرسی چھوٹی ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ویسے بڑی کرسی ہونی بھی نہیں چاہیے۔ جو کہتا ہے نا کہ کرسی بڑی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی بڑی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے۔ توبہ استغفار۔ اللہ پاک کسی کو ایسے دن نہ دکھائے جو آج کل کلثوم نواز دیکھ رہی ہے۔ میں نے کل جمعے کی تقریر میں کہا تھا محترمہ، انسانیت کے ناطے آپ کے آنسو ہم سے دیکھے نہیں جاتے، مگر کاش تم نے حق نواز کی بیوی کے آنسو دیکھے ہوتے، کاش تم نے اعظم طارق کی بیوی کے آنسوؤں کو دیکھا ہوتا، کاش تم نے شعیب ندیم کی ماں کے آنسوؤں کو دیکھا ہوتا۔ وہ بھی تو آنسو ہی تھے نا۔ یہ دنیا ہے ہی مکافات عمل، اس میں آدمی جو بیج بوتا ہے
سے کاٹنا پڑتا ہے۔ ایک آدمی نے مجھے کہا جی یہ طیارہ کیس جو ہے یہ جھوٹا ہے۔ میں نے کہا مان لیا جھوٹا ہے، اگر یہ کسی پہ جھوٹا بنا سکتے ہیں تو ان پہ جھوٹا کوئی نہیں بنا سکتا۔ بات یہ نہیں کہ جھوٹا ہے یا سچا ہے، بات تو یہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اس کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے۔ میرے معزز سامعین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے نبی کے ساتھ کسی کا ہاتھ لگ جائے ارے ایک آدمی ایمان کی حالت میں جس نے میرے نبی کا دیدار کیا ہو، اسے نماز پڑھنے کا وقت نہیں ملا، حج کرنے کا نہیں ملا، روزہ رکھنے کا نہیں ملا، جہاد میں شرکت کا موقع بھی کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کلمہ پڑھ کے نبی کے چہرے کی زیارت کی ہے۔ پوری کائنات کے انسان مل جائیں، پوری کائنات کے تابع بھی مل جائیں تو اس کے پاؤں کی خاک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیا یہ صحابہ کی عظمت کے لیے ناکافی ہے؟ بات سمجھنے کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ جس نے کلمہ پڑھا اور محبوب کے رخ انور کو دیکھا، محبوب کے رخ نہیں یار، تو کلمہ پڑھے چاند کو دیکھے، ان کا کیا مقام ہوگا جو کلمہ پڑھے آمنہ کے چاند کو دیکھے؟ کوئی کلمہ پڑھ کے تجھے دیکھے، پیر کو دیکھے، مرشد کو دیکھے، امام کو دیکھے، ولی کو دیکھے، شیخ کو دیکھے، استاد کو دیکھے، پیر کو دیکھے، کلمہ پڑھنے کے بعد وہ ٹیکسلا دیکھے، ہری پور دیکھے، لاہور دیکھے، پشاور دیکھے، پنڈی دیکھے، ارے ان کا کیا مقام ہوگا جو کلمہ پڑھے مکہ دیکھے، مدینہ دیکھے، بدر دیکھے، تبوک دیکھے، پھر ان شہروں میں آمنہ کا چاند دیکھے؟ ان کی عظمت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی، وہ کہہ کے آگے بڑھتا ہوں۔ میرے معزز سامعین جو ہے آپ کی میری بات سمجھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں تشریف لائے ہیں، کون بیٹھی ہے سامنے؟ انہیں امی کہا جاتا ہے۔ یار کیا ہو تم، میری بات سمجھو، پک کرو۔ گھر میں ہماری امی بیٹھی ہیں جنہیں عائشہ کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی، انہیں میرے محبوب کی محبوبہ کہا جاتا ہے، انہیں ابو بکر کی حمیرہ کہا جاتا ہے، بیٹھی ہے اور سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ آج بیٹھ کے روٹیاں پکا رہی ہیں۔ کیا پکا رہی ہیں؟ روٹیاں پکا رہی ہیں۔ میرے محبوب گھر میں تشریف لائے ہیں، امام الانبیاء آئے ہیں، آپ نے اپنی عائشہ کو روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھا تو میرے محبوب مسکرائے، مسکرا کے کہنے لگے عائشہ تھوڑا سا آٹا مجھے دو، میں بھی روٹی پکاؤں۔ اور بلند آواز، میں بھی کیا پکاؤں؟ روٹی پکاؤں۔ سیدہ عائشہ مسکرائیں، یا رسول اللہ آپ بھی پکائیں گے؟ میرا تصور، آقا نے کہا ہاں پکاؤں گا۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتا چلے میں اسوائے حسنہ ہوں، میں امت کے لیے نمونہ ہوں، دنیا کو پتا چل جائے کہ چار دیواری سے باہر مزاج اور ہوتا ہے، گھر میں مزاج اور ہوتا ہے۔ انسپیکٹر باہر ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، پرائم منسٹر باہر ہوتا ہے، گھر میں نہیں ہوتا، باہر کے اور انداز ہوتے ہیں، گھر کے اور انداز ہوتے ہیں، باہر کی اور ضروریات ہوتی ہیں، گھر کی اور ضروریات ہوتی ہیں۔ میرے محبوب نے آٹا لیا، اپنے دستے مبارک سے روٹی کو بنایا، بنا کر ڈال دی آگ پہ روٹی۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے آگ جلانی شروع کر دی، آگ جل جل کے تھک چکی ہے مگر روٹی پہ اثر نہیں ہوا۔ روٹی نہیں پک رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد یا رسول اللہ اب میں تو تھک چکی ہوں آگ جلا جلا کے، یہ روٹی کیوں نہیں پک رہی؟ روٹی پک نہیں رہی، یہ آقا مسکرا رہے ہیں۔ میں پنجابی میں یوں کہوں گا کہ شاید پھر امی عائشہ نے کہا ہوگا کچی رہ گئی روٹی تہاڈی، کچی رہ گئی روٹی تہاڈی، پکیاں نے میریاں،
کچی رہ گئی روٹی تھوڑی پکیاں نے میریاں دسویں میرے سونے آئے کی نے حکمتاں تیریاں کچی رہ گئی روٹی تھوڑی ہی پکیاں نے میریاں دسویں میرے سونے آئے کی نے حکمتاں تیریاں آقا مسکرا رہے ہیں آقا نے کہا ہوگا سننی ایسا میں سناوا اور بلند آواز سے اور بلند آواز سے سن حبیبا میں سناوا سن حبیبا میں سناوا نی سن حمیرا میں سناوا حکمتائیں بھاریاں جس نو ساڈا بدن لگ سی اگ نہ کرسی کاریاں سننی ایسا میں سناوا حکمتائیں بھاریاں جس نو ساڈا بدن لگ سی اگ نہ کرسی کاریاں ایسا یہ روٹی ہے آٹا ہے اس کو نبی کے ہاتھ لگ گئے ہیں اب اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتی علماء بیٹھے ہیں میں اپنے انداز میں کہتا ہوں اس طالب علم کا جملہ نوٹ کرنا میں اپنے تصور میں کہتا ہوں جیسے آقا نے کہا ہوگا کہ ایسا یہ تو تیری جلائی ہوئی آگ ہے کہ اس پہ میرے ہاتھ لگے ہوئے جس روٹی کو ہاتھ لگے ہیں وہ روٹی ہے اس پہ آگ اثر نہیں کر سکتی جس کو میرے ہاتھ لگ جائے اس پہ تو وہ آگ اثر نہیں کرتی جو خدا نے جلائی ہو میرے معزز سامعین جس کو نبی کا ہاتھ لگے بولو جس کو نبی کا ہو وہ مومن ہو وہ تو اس پہ تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ بھی اثر نہیں کرتی اللہ کی جلائی ہوئی آگ بھی اثر ہے نہیں کرتی میرے معزز سامعین میں نقطہ یہی دینا چاہتا تھا کہ صحابہ کی عظمت کے لیے ابو بکر ہو عمر ہو عثمان ہو علی ہو طلحہ ہو زبیر ہو بلال ہو عمار ہو یاسر ہو معاویہ ہو اکرمہ ہو ابو سفیان ہو رضوان اللہ علیہم اجمعین جو بھی پیغمبر کے یار ہیں احباب ہیں رفیق ہیں جنہوں نے بھی پیغمبر کو ایک آن اور لمحے کے لیے دیکھا ہے خدا کی قسم پوری کائنات کی عظمتیں جہاں ختم ہوتی ہیں مصطفیٰ کے یاروں کی عظمت وہاں سے شروع ہوتی ہے تو میرا دل چاہتا ہے آپ تھکے تو نہیں ابھی بولیے میرا دل چاہتا ہے کہ انہی صحابہ میں سے نبی کے ایک گلشن کے پھول کا ذکر کروں کیوں اس لیے کہ آج کا دن یہ تقاضا کرتا ہے کہ تو اس عمر کی بات کر جس نے یکم محرم کو شہادت کی بنیاد رکھی اور عمر کی رکھی ہوئی بنیاد پہ 10 محرم کو حسین نے محل تعمیر کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت کی جو تکمیل ہے آپ کی شہادت کا جو کثر ہے آپ کی شہادت کا جو مکان ہے آپ کی شہادت کا جو محل ہے اس کی بنیاد عمر ہے بولیے کیا ہے عمر اس کی بنیاد کون ہے بلند آواز سے عمر ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے معزز سامعین اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں میں نہیں کہتا اللہ کہتا ہے میں نہیں کہتا بولیے کون کہتا ہے میں نے کہا یا رسول اللہ کیوں آپ میرا تصور آقا کہتے ہیں اس لیے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى میں نہیں کہتا اللہ کہتا ہے میں نے کہا آپ کیوں نہیں کہتے آقا کہتے ہیں میں اس لیے نہیں کہتا کہ لوگ کہیں گے یہ تو کہے گا یاری جو ہوئی یہ تو کہہ ہی دے گا سسر جو ہوا
یہ تو کہہ ہی دے گا، اس نے رو رو کے مانگا جو تھا، اس لیے میں نہیں کہتا، اللہ کہتے ہیں جعل الحق کا، اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ حق کیا ہے؟ میاں نماز پڑھنا یہ بھی حق ہے، زکوٰۃ دینا یہ بھی حق ہے، جہاد کرنا یہ بھی حق ہے، تلاوت کرنا یہ بھی حق ہے، خلافت کے امور کو سنبھالنا یہ بھی حق ہے، امیر بننا یہ بھی حق ہے، مرید بننا یہ بھی حق ہے، بیعت کرانا یہ بھی حق ہے، بیعت کر لینا یہ بھی حق ہے۔ ارے آج 1400 سال کے بعد اگر تیری نماز حق ہے، تیری زکوٰۃ حق ہے، تیرا روزہ حق ہے، تیرا کھانا حق ہے، تیرا پینا حق ہے، تو پھر اس عمر کے حق کو دیکھنا کہ جس نے کھایا نبی کے ساتھ، پیا نبی کے ساتھ، نماز پڑھی میرے نبی کے پیچھے، امامت کی کرائی میرے نبی کے مصلے پہ، جال دی میرے نبی کے مصلے پہ، فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمر وقلبہ۔ ارے دنیا کے رہنے والوں، تم زبان کو دیکھتے ہو، دل کو نہیں دیکھتے۔ زبان تمہارے سامنے ہے، دل اللہ کے سامنے ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے عمر کی زبان اور دل پہ حق کو جاری کر دیا ہے۔ جاری کرنے والا کون ہے؟ اور بلند آواز، اور بلند آواز، ایسے نہیں کہو اللہ۔ جاری کرنے والا کون؟ جاری کرنے والا کون؟ جاری کرنے والا کون؟ اب میری بات سمجھے، اللہ جاری کرے، اللہ کا جاری کیا ہوا تو پانی کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ پتہ نہیں سبحان اللہ آپ کرائے والی کیوں کہتے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے۔ 2 منٹوں کے بعد نا آپ مجھے لگتا ہے جیسے فریج میں لگ جاتے ہیں۔ میرے معزز سامعین، اللہ پانی کو جاری کرے، اللہ کا جاری کیا ہوا پانی کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کا جاری کیا ہوا طوفان کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ کی جاری کی ہوئی ہوا کوئی نہیں روک سکتا۔ دل عمر کا ہے، اگر توجہ ہو تو میں اور انداز میں کہوں گا، جس کا دل ہوتا ہے زبان بھی اسی کی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں میاں تیرا دل ہے تو جانے، زبان تیری ہے تو جانے۔ اللہ کہتے ہیں دل عمر کا ہے، زبان عمر کی ہے، مگر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ گویا میرے اللہ جب بولنے پہ آتے ہیں تو عمر کی زبان لے لیتے ہیں، عمر کی زبان لے لیتے ہیں۔ الہ العالمین نے اعلان فرمایا، اللہ کہتے ہیں کائنات کے رہنے والوں، ارے میرے محبوب کا فرمان سن لیجئے نا۔ یہ کون ہے؟ انہیں آمنہ کا چاند کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں عبداللہ کا در یتیم کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں سلطان دی کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں ماہ جبی کہتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ انہیں امام الانبیاء والمرسلین کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ گل افسانی فرما رہے ہیں، قربان جاؤں میں اپنے محبوب کی زبان پر، قربان جاؤں میں اپنے محبوب کی ادا پر۔ آقا کہتے ہیں اِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ، بے شک اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے، اللہ نے حق کو جاری کر دیا ہے۔ توجہ کیجئے، جب جاری اللہ کرے، یہی وجہ ہے کہ بعض مقامات پہ حضور کہتے تھے ایسا نہ کرو، عمر کہتے تھے میں نے کرنا ہے۔ میں نے کہا اللہ اس میں راز کیا ہے؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے عمر کرتا تھا کہ عمر کو جاری میں نے کیا ہے۔ عمر کو جاری، بولیے عمر کو جاری۔ مثال کے طور پہ دیکھیں نا، میرے محبوب تشریف فرما ہے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں بیٹھے ہیں؟ دار ارقم میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر باہر آ گئے ہیں، آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مسلح ہے، تلوار بھی ساتھ ہے۔ یوں دیکھا سوراخوں سے دیکھ رہے ہیں، یا رسول اللہ آ گئے، یا رسول اللہ۔ توجہ ہے آپ کی؟
تو میں ذرا ایک اور انداز سے آپ کے ذوق کو بیدار کرتا جاؤں. آگے آقا نے کہا ہوگا اندر آنے دو. حضرت ابوبکر نے سوراخوں سے دیکھا, حضرت حمزہ نے دیکھا, یا رسول اللہ یہ خطرناک پوزیشن میں ہے, تلوار بھی گلے میں ہے, مسلح ہے. پھر آقا نے کہا ہوگا وہ آتا ہے تو آنے دو, بچھا دو پل کے راہوں پر, وہ پہلے سا نہیں لگتا, کرونا شک نگاہوں پر, کرونا شک نگاہوں پر. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا, عمر ابن خطاب آیا. کھول دیجئے دروازہ, کھول دیجئے. میرا تصور مولانا, صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آ رہا ہے, آقا رو کے کہتے ہیں آیا نہیں منگایا گیا ہے. تم کیا جانو آج بیت اللہ کا رات میں نے دروازہ کس انداز سے کھٹکھٹایا ہے, تم کیا جانو میں نے رات کو کتنے آنسو بہائے ہیں. دروازہ کھل جاتا ہے, عمر نے اندر پیر رکھ دیا ہے. توجہ کرنا, میں اور بات کہتا ہوں. میں نے کہا عمر تم ایک بات تو بتاؤ نا, جس دن ابو بکر آئے تھے تم اس دن کیوں نہیں آئے, جس دن علی آئے تھے تم اس دن کیوں نہیں آئے, جس دن عثمان آئے تھے تم اس وقت کیوں نہیں آئے, جس دن سعد بن نبی وقاص آئے تھے تم اس دن کیوں نہیں آئے, جس دن بلال آئے تھے تم اس وقت کیوں نہیں آئے, جس دن عمار آئے تھے تم اس وقت کیوں نہیں آئے. توجہ کیجئے, میرا جملہ مسیت جوم کے کہتی ہے یہ اس لیے نہیں آیا تھا. عمر ہمیشہ وہاں آتا ہے جب کوئی رکاوٹ ہوتی ہے, جب کوئی نہیں. عمر وہاں آتی ہے جہاں کسی کی عمر کی ضرورت ہو. 1400 سال پہلے بھی عمر اس وقت آیا جب رکاوٹ کھڑی ہو گئی, اور 1400 سال بعد بھی عمر اس وقت آیا. آیا یا نہیں آیا؟ بولو یار, یہ آیا ہے نا, ہے جی. وہ عمر بھی اس وقت آیا جب بیت اللہ کا در بند ہو گیا, جب بیت اللہ کا در بند ہو گیا تو اللہ نے کہا اب عمر کی ضرورت ہے. کہو اب عمر کی. اور 1400 سال بعد عمر اس وقت آیا جب امریکہ تھا, روس تھا, دنیا افغانستان میں سازشیں تیار کر رہی تھی, تو اللہ نے کہا اب عمر کی ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ عمر کی ضرورت ہے. اور میں کہا کرتا ہوں پڑوسیوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ 1400 سال پہلے بھی عمر, 1400 سال بعد بھی سر پہ عمر ہے. عمر عمر ہی ہوتا ہے. عمر کہو نا یار, عمر عمر ہی ہوتا ہے. اور ایسے کام نکالتا بھی عمر ہی ہے, ایسے کام نکالتا بھی عمر ہی ہے. میرے معزز سامعین, عمر آئے. میں کہتا ہوں صحابہ نے تو مبارکیں دی, حضرت جبریل آئے ہیں. یا رسول اللہ, کہو نا بھائی, صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ. عمر کے آنے پر ملائکہ بھی مبارکبادیں پیش کر رہے ہیں. مبارک وصول کیجئے عمر کے آنے کی. توجہ کیجئے میرے معزز سامعین, عمر آئے ہیں. آقا نے کہا اٹھو بلال, نماز کی تیاری کرو. اٹھے ہیں سبھی. حضرت عمر اٹھے, باہر کو چل دیے, باہر کو چل دیے. جب عمر باہر کو چلے, میرے محبوب نے دامن تھام لیا. عمر کہاں جا رہے ہو؟ یا رسول اللہ میں بیت اللہ میں جاتا ہوں. نہیں یا رسول اللہ, کہو بھائی اور بلند آواز سے, صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ ایک بات بتائیں, ایک بات بتائیں مجھے, کتنی دیر ہوئی ہوگی کلمہ پڑھے؟ کتنی دیر ہوئی؟ بیٹھے ہیں اسی وقت اسی جگہ پہ بیٹھے, ابھی نشست چینج نہیں کی.
گھر چینج نہیں کیا، گھر والوں کو بھی اطلاع نہیں دی کہ عمر کی عمر بدل چکی ہے، نہیں، ابھی کسی اور کو نہیں پتا کہ عمر کی عمر سنور گئی ہے، عمر کی عمر سنور گئی ہے۔ بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ ایک بات بتائیے۔ ہاں جی یا رسول اللہ مجھے یہ بتائیں کہ خدا سچا ہے؟ ہاں سچا ہے۔ آپ، میں بھی سچا ہوں۔ میں اور جملہ کہتا ہوں، عمر نے یوں کہا ہوگا، ہم کہو نا یار، خدا بھی، بولو خدا بھی، آپ بھی اور ہم بھی سچے ہیں۔ میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، حاجت روا بس ہے۔ آپ بھی سچے، خدا بھی سچا، ہم بھی سچے، تو آج نماز اندر نہیں ہوگی، آج نماز باہر ہوگی۔ بولو آج نماز باہر ہوگی۔ عمر تم باہر جاؤ گے لڑائی ہوگی، عمر تم باہر جاؤ گے حالات خراب ہوں گے، عمر تم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون۔ الہ العالمین اعلان فرماتے ہیں کہ میں تو ان کے دلوں کی بات کرتا ہوں جو میرے نبی کے ساتھ ہوتے ہیں، میری تو نظر ان کے قلوب پہ ہوتی ہے۔ دل جو ہوتا ہے پورے وجود کا دارالخلافہ ہوتا ہے۔ دل درست ہوگا، آنکھ درست ہوگی، دل درست ہوگا، زبان درست ہوگی، دل درست ہوگا، ہاتھ درست ہوں گے، دل درست ہوگا، سینہ درست ہوگا، دل درست ہوگا، پاؤں درست ہوں گے، دل درست ہوگا، سوچ درست ہوگی، دل درست ہوگا، پاؤں کا چلنا درست ہوگا، دل درست ہوگا، ہاتھ کی حرکات و سکنات درست ہوں گی، دل درست ہوگا، آنکھ کا دیکھنا درست ہوگا۔ اے میرے محبوب، میں نے تیرے احباب کے بارے میں جو فیصلہ کیا ہے میرے محبوب، میں نے وجود کو دیکھ کے نہیں کیا، تیرے یاروں کے دلوں کو دیکھ کے کیا ہے۔ میں اپنے طور پہ نہیں کہتا۔ قال اللہ تعالی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ میں اس لیے دل کی بات کر رہا ہوں۔ عمر کے دل کی بات میں نے یوں ہی نہیں کی، میں نے اس لیے عمر کے دل کی بات کی ہے کہ دلوں کو میں جانتا ہوں۔ بولو دلوں کو میں جانتا ہوں۔ عمر تو ہے ہی حق، جو زبان سے کہے وہی کہتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، یعنی جو دل کا حق ہے وہ زبان پہ آتا ہے۔ بولیے وہ زبان پہ۔ دو آدمی آئے ہیں، ایک یہودی ہے اور ایک منافق ہے۔ منافق کو آپ جانتے ہیں جی؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ کمال ہے، آپ تو ہنس رہے ہیں۔ نہیں، آپ نے منافق کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ چلیں چھوڑیں، منافق کو چھوڑے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے تما دیکھا ہے؟ آپ نے تما دیکھا ہے؟ تما جی میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا؟ جی بولو نا، کڑوا ہوتا ہے؟ میرا تو خیال ہے میٹھا ہوتا ہے۔ جی وہ بولو یار، کڑوا ہوتا ہے۔ اور تربوز جی وہ میٹھا ہوتا ہے۔ کیا لوگ ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ یہ جو سپاہی صحابہ والے ہیں، یہ جو اہل دیوبند ہیں، جو دیوبند کے روحانی فرزند ہیں، یہ پیروں ولیوں کو نہیں مانتے۔ میں کہتا ہوں ہم پیروں ولیوں کو مانتے ہیں،
الحمدللہ ہم ان کی تعلیمات کو مانتے ہیں. تم تو ان کے نام پہ صرف کھاتے ہو، ان کا نام لیتے ہو اور بیچ کر انہیں کھاتے ہو، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن. تمہاری تو یہ حالت ہے. لیکن منافق کی جو نشانیاں ہیں وہ حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہیں. وہ فرماتے ہیں تم میں کبھی تربوز نہیں ہوں دے. اگر آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو میں بس ختم کرتا ہوں. ابھی آپ کو تو پتہ نہیں ہو کیا گیا ہے. کیا نام ہے اس گاؤں کا؟ اتنا اوکھا نام ہے، سبحان اللہ بھی تو اوکھی نکلنی. تم میں کبھی تربوز نہیں ہوں دے. لاہور کا تما ہو، تما اسلام آباد کا ہو، تما ہری پور کا ہو، تما کراچی یا پشاور کا ہو، اسے توڑ کر جہاز میں رکھ لیجئے، سعودی ایئر لائن میں بٹھا کر جدے لے جائیے، جدے سے اٹھا کر مکے لے جائیے. حضرت بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم میں کبھی تربوز نہیں ہوں دے، پاویں توڑ مکے لے جائیے. پتر سپاں دے. ہر گورنمنٹ اپنے ساتھ سانپ پالتی ہے. ناگ اژدہا اس کی آستین میں ہوتے ہیں. اور میں میاں صاحب کے دور میں بھی کہا کرتا تھا کہ وہ جو سانپ ساتھ لیے پھر رہے ہیں ڈنگ مارے ہیں کہ نہیں ہے؟ وہ یاریاں نہیں کہندے، یاریاں ویکھنیاں نہیں تے یا صحابہ دیاں ویکھ تے یا سپاہی صحابہ دیاں ویکھ. یاریاں تو ہماری ہیں. اور یاری یہ کوئی یاری ہے؟ جب وزیر اعظم تھا تو سلوٹ تھے، اسیر اعظم ہے تو کوئی بیان بھی نہیں دیتا ہے بیان؟ کوئی نہیں دیتا. ہاں یاریاں وہی ہوتی ہیں جو اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہوا کرتی ہیں. اور تمہارے تو موت کو دیکھ کے تم سے منہ پھیر گئے. سپاہی صحابہ والوں نے تو موت کو گلے لگا کے بھی اپنے مشن کو نہیں چھوڑا. یہ یاری ہوئی نا، دوستی تو یہ ہوئی نا. پتر سپاں دے متر نہیں بن دے، پاویں چڑیاں دودھ پیائیے. فوت ہو جاؤ سبحان اللہ، کرائے کی سبحان اللہ دینی کرایہ والے نے نا، تہاڈا بھی قصور کوئی نہیں. کھارے کھو کدی اوے میٹھے نہیں ہوں دے، کھارے کھو کدی میٹھے نہیں ہوں دے، پاویں 100 منا کھنڈ پائیے. منافق منافق ہی ہوتا ہے، چاہے مدینے میں ہو چاہے مکے میں ہو. ایک منافق کون؟ جو اوپر سے اور ہوتا ہے، دل میں اور ہوتا ہے، مذاکرات کی میز پہ اور ہوتا ہے،
عمل کے میدان میں اور ہوتا ہے، نہیں منافق وہی ہوتا ہے جو ہری پور کے شہر میں جنازے پہ فیرنگ کرتے وقت اور ہوتا ہے، مذاکرات کے وقت اور ہوتا ہے، جو محرم میں اور ہوتا ہے، غیر محرم میں اور ہوتا ہے، جس کا تن کچھ ہوتا ہے، من کچھ ہوتا ہے، چہرہ اور ہوتا ہے، دل اور ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہ عمر کی طرح دل میں بھی وہی رکھتا ہے جو زبان پہ رکھتا ہے۔ یہ دونوں آئے دونوں، اور آئے بارگاہ رسالت کی صلی اللہ۔ کوئی فیصلہ تھا ان کے درمیان، وجہ ہے، سمجھے میری بات، دونوں کے درمیان فیصلہ تھا۔ یہودی نے کہا کملی والے کے پاس چلے، منافق نے کہا کعب بن اشرف کے پاس چلے۔ تو یہودی نے کہا کہ ہم مانتے تو اسے نہیں، ہم اسے رسول نہیں مانتے، اس کا کلمہ، لیکن ہم یہ جانتے ہیں، کیونکہ یہودی بھی جانتا تھا کہ ہم اگر نہیں مانتے تو اپنی ٹٹائی اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں مانتے، ورنہ یہ جانتے ہیں کہ یہ سچا رسول ہے۔ ہمیں اپنے بیٹوں کے حلالی ہونے کا یقین ہے، اسی طرح مصطفیٰ کے نبی ہونے کا یقین ہے۔ کہنے لگو دربار رسالت میں چلے، دونوں نے دلائل دیے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ اوپر سے کلمہ پڑھنے والے کے حق میں نہیں کیا، یہ نہیں دیکھا کہ یہ کلمہ پڑھ رہا ہے، یہ دیکھا ہے کہ دلائل ساتھ کس کا دے رہے ہیں، حقیقت کیا ہے، انصاف کیا ہے، عدل کے تقاضے کیا ہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب منافق جو تھا اس کو یہ بات بری محسوس ہوئی، باہر نکلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، تو راستے میں چلتے ہوئے منافق کہنے لگا کہ ارے یار میرا خیال ہے کہ چلتے چلتے ذرا عمر سے بات نہ کر لیں۔ کس سے بات کریں؟ کیونکہ حضرت عمر جذباتی تھے، اس کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ میں نے اوپر سے کلمہ پڑھا ہے، میری منافقت کا تو کسی کو پتا نہیں ہے، تو عمر جو ہیں وہ مسلک کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر وہ دلائل کو نہیں دیکھیں گے، جذبات کے انداز میں فیصلہ میرے حق میں کر دیں گے۔ دونوں حضرت عمر کے پاس آتے ہیں، آ کے کہنے لگے کہ ہمیں دلائل سنا کر آپ سے فیصلے کی طلب ہے، ہم فیصلہ کروانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے کہا بولیے کیا بات ہے؟ یہودی نے کہا بات تو پھر بتائیں گے، پہلے ایک بات اہم سن لیجئے کہ ہم ابھی سے دربار رسالت سے اٹھ کے آ رہے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا ہے؟ آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دیا ہے۔ تو جو ہے آپ کے نبی نے فیصلہ میرے حق میں دیا۔ عمر نے کہا اچھا، نبی نے فیصلہ آپ کے حق میں دیا ہے؟ جی ہاں۔ حضرت عمر کہتے ہیں ٹھہریے، میں بھی فیصلہ دیتا ہوں، میں فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر اندر جاتے ہیں، تلوار اٹھا کے لے آئے، تلوار پہ ہاتھ رکھا، نیام سے باہر نکال لی، تلوار اٹھا کر منافق کی گردن پہ رکھ دی، اور عمر نے بابا سے بلند کہا اے کائنات کے رہنے والوں، جس کو میرے نبی کا فیصلہ تسلیم نہیں ہوتا، فیصلہ آمنہ کا کان کرے۔ ارے احمقوں کی دنیا میں بسنے والوں، ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ کی طرف جایا جاتا ہے، سپریم کورٹ سے فیصلہ لے کر ہائی کورٹ میں تو نہیں آیا جاتا۔ ارے میرے محبوب کے فیصلے کا انکار کرنے والوں، جس آدمی کو میرے محبوب کا فیصلہ نامنظور ہو، اس کا فیصلہ عمر کی زبان نہیں کیا کرتی، عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ اب
اگر آپ کی بھرپور توجہ ہو تو میرے محبوب کے فرمان کو سامنے رکھیے. یوں دیکھیں کہ منافق کی گردن پہ عمر کی تلوار رکھی ہوئی ہے. اب عمر کی تلوار منافق کی طرف جاری ہے. عمر کی تلوار منافق کی گردن کو کاٹ رہی ہے. میں نے کہا ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرمان رسول جھوم کے سامنے آتا ہے, ان اللہ جعل الحق ان اللہ جعل الحق علی لسانی عمر و قلبی. ارے کائنات کے رہنے والوں, یہ جو تلوار کی شکل میں حق جاری ہے یہ اللہ نے کیا ہے. یہ جو حق جاری ہے جس کے جاری ہونے سے منافق کی گردن کٹ رہی ہے, منافق کی گردن اڑا دی گئی ہے. کوہرام بپا ہو گیا مدینے میں. کب تک ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں, اثر نہیں پڑنی آپ. اب جو تھے اس منافق کے لواحقین وہ گروہ در گروہ آ رہے ہیں اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے, زیادتی ہوئی ہے. سمجھیے غلطی تھی مگر اس کی سزا یہ تو نہیں تھی کہ اسے قتل کر دیا جاتا. قتل تو قصاص میں کیا جاتا ہے, بدلے میں قتل کیا جاتا ہے. عمر کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا. یوں سمجھیے, میں کہتا ہوں صحابہ بیٹھے ہیں, صحابہ میں میرے ماہ جبیں بیٹھے ہیں, لوگ تقاضا کر رہے ہیں بدلے کا, لوگ بدلہ مانگ رہے ہیں. حضور نے بھی آنسو بھر کے کہا ہوگا, عمر منافقین کی بدماشیاں تو پہلے بھی موجود تھیں, بدتمیزیاں پہلے بھی موجود تھیں. عمر کیا ہی اچھا ہوتا جو تو نے درگزر کر لیا ہوتا. مشیت کہتی ہے میرے محبوب کیسے درگزر کرتا, جاری تو میں نے کیا ہے. درگزر تو ہر مقام پہ تو کرتا ہے, ہر مقام پہ تو کرتا ہے درگزر. یہ کیا معاہدہ ہے؟ اس سال ہم واپس چلے جائیں, آئندہ سال آئیں, تلواریں بھی نیام میں ہوں. یہ کیا معاہدہ ہوا کہ ہمارا کوئی آدمی مکے میں آ جائے تو یہ نہیں واپس کریں گے اور ان کا کوئی مدینے میں آ جائے تو ہمیں واپس کرنا ہوگا. اللہ, کیا آپ سچے نہیں؟ خدا سچا نہیں, ہم سچے نہیں, سچے ہیں. تو پھر یہ کیا معاہدہ؟ عمر تڑپ رہے, جگر میں آگ لگی ہوئی ہے. آپ نے نہیں کہا تھا کہ عمرہ کریں گے, آقا نے مسکرا کے کہا یہ تو نہیں کہا تھا اسی سال کریں گے. دوڑے صدیق کے پاس گئے, وہی باتیں, وہی جواب حضرت صدیق نے دیا. اب صدیق اور نبی ایک طرف ہو گئے, عمر اکیلا رہ گیا. اونچی کہو یار. صدیق اور نبی کی رائے ایک طرف ہو گئی اور عمر ایک طرف ہو گیا. میں نے کہا یا اللہ, نبی اس طرف, صدیق بھی اس طرف, عمر اکیلا. اللہ کہتے ہیں اکیلا نہیں, جب نبی اور صدیق ایک طرف ہو جاتے ہیں تو میں عمر کے ساتھ ہو جاتا ہوں. سب سے پہلے جب حدیبیہ سے واپس ہو رہے ہیں تو جبریل آئے ہیں, تو اب مصطفیٰ عمر کو ڈھونڈ رہے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا. میرے معزز سامعین, آقا کہہ رہے ہوں گے عمر درگزر کر لیا ہوتا, کیوں تلوار چلا دی؟ تیرا تو حال یہی ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہتا ہے اے میری محبوب آپ کے کہنے میں دیر ہو سکتی ہے, عمر کے تلوار چلانے میں کوئی دیر نہیں ہو سکتی. کیوں کہ جاری کرنے والی طاقت جو ہے وہ اللہ کی ہے. وہ جو ہے جاری کرنے والی طاقت جو ہے وہ, اور جس حق کو اللہ جاری کرے وہ رک, بولیے وہ رک
یہ عمر تو سراپا حق ہے، بولو عمر تو سراپا حق ہے۔ اب آئے منافقین، جب مطالبہ کیا، آقا کہتے ہیں عمر تو نے ایسا کیوں کیا؟ توجہ کیجئے، اللہ میں تیرے قربان جاؤں، جب بھی کوئی نبی کے یاروں پہ الزام آتا ہے تو صفائی کے لیے عدالت میں اللہ اتر آتا ہے، وکالت کے لیے اللہ خود آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جبریل جاؤ، جا کر میرے محبوب سے ایک بات کہہ دو، عمر نے جو کیا ہے درست کیا ہے، عمر نے جو کیا ہے صحیح کیا ہے، عمر نے جو کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ فلا وربی کا، فلا وربی کا، فلا وربی کا، فلا وربی کا، اے میرے محبوب، اے میرے رسول، قسم ہے تیرے رب کی۔ اب اگر توجہ ہو تو میں دو جملہ کہوں گا، قسم ہے تیرے اس رب کی جس رب نے عمر کے دل اور زبان پہ حق کو جاری کیا ہے۔ نہیں، اور جملہ کہتا ہوں، فلا وربی کا، اے میرے محبوب، قسم ہے تیرے اس رب کی جس رب نے عمر کو اتنی قوت ایمانیہ دی ہے کہ جو کوئی شریعت کے خلاف کام ہوتا ہے عمر پیچھے نہیں ہٹتا، آگے بڑھ جاتا ہے، چاہے تلوار سے بڑھنا پڑے۔ فلا وربی کا لا یؤمنون حتی یحکموک، اے میری محبوب تیرے رب کی قسم ہے اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جتنی دیر تک اپنے فیصلے میں تجھے حاکم تسلیم نہ کر لیا جائے۔ جو تجھے جج نہیں مانتا منصف نہیں ہو سکتا، جو تجھے جسٹس نہیں مانتا منصف نہیں ہو سکتا، جو تیرے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا منصف نہیں ہو سکتا، تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ توجہ کیجئے، یہ فیصلہ ہو گیا، ابو بکر تیرے ساتھ سوئے گا، تو نے ابو بکر کو یار بنایا، یہ تیرا فیصلہ ہو گیا۔ تو نے عائشہ کو بیوی بنایا، یہ تیرا فیصلہ ہو گیا۔ تو نے حفصہ کو بیوی بنایا، یہ تیرا فیصلہ ہو گیا۔ تو نے عمر کو سسر بنایا، یہ تیرا فیصلہ ہو گیا۔ تو نے بلال کو مؤذن بنایا، یہ تیرا فیصلہ ہو گیا۔ اے میرے محبوب توجہ کیجیے، اور جملہ کہتا ہوں، تو نے اپنی زندگی میں ابو بکر کے حوالے مصلی کیا، جو ہے ابو بکر کے حوالے، یہ تیرا فیصلہ ہو گیا۔ اب جو تیرا فیصلہ نہ مانے وہ مومن نہیں ہوتا۔ وہ جو ہے مومن بننے کے لیے مومن بننے کے لیے، یہ میں ویسٹ کوٹ اتار رہا ہوں، ابھی پہن لوں گا، آپ کے لیے نہیں اتار رہا، وہ جو ہے آپ کی۔ اے میرے نبی، اے میرے محبوب، مومن وہ ہے۔ ایک بات اور عمر ہی کی نسبت سے کرتا ہوں، فیصلہ ماننا ہے نبی کا۔ فیصلہ کس کا ماننا ہے؟ نبی کا فیصلہ جو مانے گا وہ مومن ہوگا، جو مانے گا وہ۔ ایک صحابی تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، حضرت حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی، یہ میری بات غور سے سنیں آپ۔ انہوں نے ایک جاسوسی کا خط جو تھا وہ اہل مکہ کو لکھ دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وزیر وہی معلوم ہوا، تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک اور صحابی کے سمیت روانہ کیا۔ خیر وہ خط ایک عورت لے کے جا رہی تھی، خط بھی برآمد ہو گیا، عورت بھی برآمد ہو گئی، عدالت لگ گئی۔ عدالت مستفضی میں حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کو بلا لیا گیا، تو آپ نے پوچھا کہ حاتب تو نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیوی اور بچے اہل مکہ کے قبضہ میں ہیں، میں مومن ہوں، ایماندار ہوں، واللہ میں نے خط اس لیے لکھا تھا کہ ان پہ میرا دین ہو جائے گا اور میرے بیوی بچوں کی وہ محافظت کریں گے۔ اب جب یہ بات ہوئی، عمر نے تلوار نکال لی، عمر نے
میرے آقا نے کہا عمر تلوار روک لے. یا رسول اللہ کیوں؟ توجہ. آقا نے کہا اس لیے کہ جو جنگ بدر میں شامل تھے ان کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی ہیں. پنجابی سمجھ لو گے؟ پنجابی میں یوں کہتا ہوں کہ جب حضرت حاتب بن ابی بلتا کی یہ کیفیت سامنے آئی، عمر نے کہا کہ میں قتل کروں گا تو یہ بھی پتا چل جائے کہ عمر مومن ہے. اور بلند آواز کیا، عمر کیا ہے؟ مومن ہے. عمر پکا مومن ہے. تلوار رک جاتی ہے جب نبی کہے. فوقیت تلوار کو نہیں دیتا، نبی کے فیصلے کو دیتا ہے. حاتب بن ابی بلتا کی طرف دیکھے، شاید میرے آقا نے کہا ہوگا، میں اپنے الفاظ میں کہتا ہوں، حضور نے عمر سے مخاطب ہو کے کہا ہوگا کہ یار کوئی بات نہیں، چنگی مندی یارو سجنا کو نو. اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے. چنگی مندی یارو سجنا کو نو تے سو باری ہو جاندی. تے ذاتی ویر کمان دینا ہی تے اصل پریت جنا دی. تے ذاتی ویر کمان دینا ہی تے اصل پریت جنا دی. میرے معزز سامعین، عمر نے تلوار روک کر یہ بات بھی واضح کر دی کہ عمر مومن ہے. بولیے کیا ہے؟ عمر پکا مومن ہے. میرے محبوب نے کہا کہ بے شک اللہ نے عمر کی زبان اور دل میں حق کو جاری کر دیا ہے. عمر نے بیت اللہ کا در کھولا. میں نے کہا یا اللہ مجھے ایک بات تو بتانا، یہ در جو تھا نبی بھی کھول سکتا تھا، یہ در صدیق بھی کھول سکتا تھا، یہ در عمر نے کیوں کھولا؟ اللہ کہتے ہیں اس لیے نبی نے نہیں کھولا، نبوت بند ہو چکی ہے. اب در وہ کھولے نا جو خلیفہ ہے، خلافت جاری ہو چکی ہے. عمر کی زبان اور دل میں حق بھی جاری، قیامت تک نبوت بند، خلافت جاری. بولو خلافت ہے، کہیے خلافت ہے جاری. میرے معزز سامعین، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زبان اور دل میں جو حق تھا وہ جاری، اور اس کے اثرات قیامت تک رہیں گے. بولیے اس کے اثرات قیامت تک رہیں گے. اثرات جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اثرات جو ہوتے ہیں وہ بولیے ہوتے ہیں. یہ عمر کا حق نہیں کہ جنہوں نے زمین کو درے سے سمجھایا، زمین کو درے سے سمجھایا. جب ناانصافی ہوتی ہے، عدل نہیں ہوتا، ظلم ہوتا ہے، ستم ہوتا ہے، اس وقت تباہیاں آتی ہیں، زمین حرکت کرتی ہے. عمر نے درہ اٹھایا. میں نے کہا عمر، کہاں اتنی بڑی زمین، کہاں تیرا چھوٹا سا درہ؟ عمر نے کہا اس کی دہشت تو اس سے پوچھنا، ابھی میں بات کرتا ہوں. عمر نے زمین سے کہا زمین ایک سوال کا جواب دے، کیا میں نے عدل نہیں کیا؟ کیا میں نے عدل نہیں کیا؟ وقت کے جو پہلے حکمران تھے انہیں بھی ہم کہا کرتے تھے، اور آج جو ہیں انہیں بھی کہیں گے کہ وہ عدل کریں. بولیں کیا کریں؟ اور بلند آواز سے کیا کرنا چاہیے؟ اگر اخبارات میں سیرت فاروق اعظم کے مضامین آتے ہیں، اگر میڈیا پہ کچھ وقت دیا جاتا ہے سیرت فاروق اعظم کی بنیاد پر، یا جلسے کروائے جاتے ہیں، یا محرم الحرام میں ان کی ذات کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، صرف بیان کر کے چلے جانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں. سن کے چلے جانا، اس سے کوئی فائدہ نہیں. پابندی لگا دینا، اس کا کوئی فائدہ نہیں. علماء پہ پابندی لگا کر انہیں نظر بند کر دینا، اس سے کچھ نہیں ہوتا. اگر امن چاہتے ہو تو فاروق کے راستے پہ چلو اور عدل کو قائم کرو. عدل قائم ہونا چاہیے. ہاتھ کھڑے کر کے گئے جی،
माशाअल्लाह। अदल होना, बुलंद आवाज से कहिए, अदल होना, अदल होना, अदल होना। तो क्या आप वो 13 या 14 जनाजे भूल गए हैं जो हरिपुर में हुए थे? उस दिन एबटाबाद के करीब मेरा खिताब था रमजान उल मुबारक में, तो ऐन उस वक्त मैं भी हरिपुर में था जब ये वकूआ हो रहा था, और वो दिलदोज मंजर मैंने भी अपनी आंखों से देखा, जिसमें कई मुझ पे दस्ते शफकत रखने वाले बुजुर्ग भी थे, जिसमें मेरे सीने से लगने वाले कुछ मेरे अजीज भी थे। जनाजे पड़े हुए थे। अगर अरे वक्त के हुक्मरानों, अगर दरियाए फिरात के किनारे पे कुत्ता प्यासा हो तो उमर उसकी बाज पुरस से डरता है, तो कल कयामत के दिन तुम्हें भी अल्लाह की अदालत में आना होगा। अगर नवाज शरीफ के लिए अदालत लग सकती है, अगर जुल्फकार अली भुट्टो के लिए अदालत लग सकती है, तो शोहदाए हरिपुर के इंसाफ के लिए अदालत को हरकत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? गवर्नमेंट को हरकत में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हरिपुर सिटी में जो मुजाहरा हुआ, मैं आज के अजीम उस्सान इज्तिमा की विसातत से भरपूर अंदाज से हरिपुर शहर में होने वाले इज्तिमा की तायीद करता हूं। हाथ खड़े करके कहें, आप भी तायीद करते हैं? मकामी सिपाही सहाबा के रहनुमा आपको जो भी काल दें आप जाएंगे? आप जाएंगे? हम बदअमनी नहीं चाहते, हम कत्लो गारत पे यकीन नहीं रखते, हम लानत बेचते हैं दहशतगर्दी पर, हम लानत बेचते हैं तकरीबकारी पर, लेकिन अपने हक को वसूल करना हक समझते हैं। अपने हक को अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहें और इन उलमाए कराम के बयानात को आगे भी शेयर करते रहें। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।